الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جہاد فرماؤ کافروں پر اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو، تو میں قربان جاواں ایسے مجاہدین پر کہ جس نے فرانس کے صدر کو تھپڑ مارا، اور گستاخ رسول کو دنیا میں بھی تھپڑ پڑیں گے اور قبر میں بھی تھپڑ پڑیں گے اور حشر میں بھی تھپڑ پڑیں گے اور میدان حشر میں بھی تھپڑ پڑیں گے۔ اور جب گستاخ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی تھپڑ ماریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں فرماتا، اور گستاخ رسول کو کسی قدر بھی رہائی نہیں ہوگی، کیونکہ گستاخ رسول کا ٹھکانہ یہ ہے کہ گستاخ رسول جب مر جائے تو اس کی قبر بھی سنت کے مطابق نہیں کھودنی اور گستاخ رسول کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ توبہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب گستاخ رسول مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی سنت کے مطابق قبر بھی نہیں کھودنی۔ جب مر جائے تو ویسے ہی گڑھا کھود کر اوپر مٹی ڈال دیں، سنت کے مطابق اس کی قبر بھی نہیں بنانی۔ تو گستاخ رسول ہر صورت دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور مرتے وقت اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔